أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الفیل آخری 10 صورتوں کے بیان روابط میں قدر خلاصہ بھی آ جائے گا، گو کہ تفصیلی خلاصہ جو ہے جس میں سورت کے سارے نکات کو سمیٹا جاتا ہے وہ انشاءاللہ محفل خلاصہ تو تفسیر القرآن یا محفل دورہ تفسیر القرآن جو کہ آپ کو 4 قسمیں عرض کی تھی دورہ کی، اس میں ہوگی. آج صرف جس طرح آپ بیان روابط سنتے آئے ہیں پیچھے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ ہمزہ تک، آج بھی اسی طرح بیان روابط پر مشتمل ہے اور کچھ معروضات کتاب اللہ کے متعلق بھی ہوگی. یہ تو آپ کو ذہن نشین ہے کہ کتاب اللہ میں جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، تیسرا حصہ سورہ الکہف سے، کتاب اللہ کے مضمون کی تقسیم کے لحاظ سے تو 4 حصے ہیں، اس میں سے جو آخری 2 حصے ہیں یہ حاکمیت باری تعالیٰ کے لیے ہے، اور حاکمیت فی دنیا کے لیے سورہ سبا سے لے کر سورہ الاحزاب تک، اور حاکمیت فی الآخرہ کے لیے سورہ سبا سے لے کر آخر قرآن تک. حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی ہے. یہ اس آدھے قرآن پر یہ بات خلاصتاً صرف عرض کر رہا ہوں چند لفظوں میں کہ آدھے قرآن پر یہ مضمون مشتمل ہے. پھر اس مضمون کی کئی شاخیں ہیں، پھر اس مضمون کے کئی عنوانات ہیں جن عنوانات کو رب کریم نے ان صورتوں میں ارشاد فرمایا. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کافی اللہ کریم کی باتیں اتنی عمدہ کہ آپ نے دورہ تفسیر میں پڑھا کہ جب بھی کسی بات کو شروع بندہ کرتا ہے جب بھی کسی بات کو بندہ پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اسی میں ہی بندہ بہتا چلا جائے، لیکن آپ کو عرض کیا کہ صرف محفل جس عنوان کی ہو اسی عنوان سے ہی سبق پڑھنا چاہتے ہیں. ہم دورہ تفسیر کے اندر صرف اور صرف تفسیر کی ان مباحث کو چھیڑا جاتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں، پھر اس کے اشارات کہاں تک جاتے ہیں. یہ تو علوم القرآن پھر بہت زیادہ وسیع ہے. دورہ تفسیر کی نشست اس لیے ہوتی ہے تاکہ بندوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ رب کریم ہم سے مانگنا کیا چاہتے ہیں، ہم سے مطالبہ کیا رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اپنی یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم تھوڑے سے لمحے کے لیے ایک ایسی جگہ پر گئے ہوئے ہو جہاں کہ تم ہو نہیں، وہاں سے تمہارا خمیر اٹھایا گیا ہے. یعنی زمین کے ہم ہیں نہیں، ہمارا زمین سے خمیر اٹھایا گیا ہے. ہم کہاں کے ہیں؟ جہاں ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام رہتے تھے، وہ ہے جی جنت. تو یہاں گویا انسانیت پردیس میں آئی ہوئی ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی غلطی ہے، جو کہ اپنے اصل کو وہ بھول گئے. دیکھیں جی، اگر یہاں ہم رہنے کے لیے آتے تو یہاں کا سارا موسم ہمارے لیے سوٹیبل ہوتا. یہاں گرمی سردی ہمیں کچھ نہ کہہ سکتی، یہاں کے پتھر ہمیں کچھ نہ کہہ سکتے، یہاں کے پانی ہمیں نہ نقصان دے سکتے، لیکن ان چیزوں
یہ چیزیں پوری کی پوری ہمیں سوٹ نہیں کرتی، بلکہ ہمیں محدود مقدار میں ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اگر یہ ڈیجیٹل زبان میں کہیں تو یوں سمجھیے کہ یہاں کے ہم ایلین ہیں، یہاں کی ہم خلائی مخلوق ہیں، ورنہ رہائش کی جگہ صرف اور صرف جنت ہے، جو کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو، یعنی ہم انسانیت کی ابتدا کو وہاں پر کچھ عرصہ ٹھہرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہی جگہ تمہارے لیے رہنے کی ہے، باقی تم وہاں کسی جگہ رہ نہیں سکتے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق یاد کروایا کرتے تھے، لوگوں یہ نوٹ کرو کہ تم یہاں گزر راہ کے طور پر ہو، راہگیر کے طور پر تم یہاں ہو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یہاں دنیا میں ہر لمحہ ایسا گزارنا جس طرح کہ وہ مسافر دیار غیر میں گزار رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر لو نہ لگا لینا، ظاہر ہے انسان کمزور ہے، کسی نہ کسی چیز میں دل اٹک جاتا ہے، لو لگنے لگ جاتی ہے، دنیاوی چیزوں کی شوق ہونے لگ جاتی ہے۔ جب شوق ہونے لگے تو اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ تجویز فرماتے تھے کہ یہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرا دل گھومنے لگا ہے، کہیں اور پھرنے لگا ہے، اس کو اپنا سبق بھولنے لگا ہے، اے اللہ دل کو دین پر پکا رکھنا، کیونکہ ہم آئے تیرے لیے ہیں، یہاں پر ہمارے چند لمحات ہیں، ہم نے امتحان گزارنے ہیں۔ کسی کو امتحان کا وقت 20 سال کا ملتا ہے، کسی کو 30 سال کا ملتا ہے، کسی کو 60 سال کا ملتا ہے وغیرہ ذالکہ۔ یہ تو امتحان لینے والے کی اپنی مرضی ہے، ساری باتیں اس نے انسانوں کو نہیں سمجھائی۔ ہمارا دماغ اتنا چھوٹا ہے، اس زمین پر صرف اور صرف ہم سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں زمین کی باتوں کا بھی پورا علم نہیں ہے، اس کی نیچے تہ کی باتوں کا بھی پورا علم نہیں ہے، پانیوں کی باتوں کا ہمیں پورا علم نہیں ہے، فلکیات کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے محدود ذہن میں اللہ نے صرف چند چیزیں انسٹال کی ہیں، ورنہ یہ اللہ نے نہیں بتایا کہ تمہیں یہاں پر کسی کو 20 سال زندگی ملتی ہے تو کیوں، کسی کے 30 سال کی زندگی ملتی ہے تو کیوں، یہ اللہ کریم نے ہمیں نہیں بتایا، اور نہ ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ بس جس کو جتنے لمحے ملے وہ راہگیر کے طور پر یہاں سے گزارے، اور راہگیر کی جو ذمہ داریاں رب کریم نے دی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے گزارے۔ اور قرآن پاک کے آپ اعزازات پڑھ چکے ہیں، مثلا سورہ جاسیہ آپ نے پڑھی، مثلا سورہ روم آپ نے پڑھی، مثلا سورہ فاطر آپ نے پڑھی، ان میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہاں تھا کہ اگر تم ہمارے بن کر رہے نا، راہگیر کے طور پر بھی تم نے پوری شرائط پوری کی نا، تو دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی، دنیا کے اعزازات بھی تمہارے ہوں گے۔ دیکھتے نہیں ہو سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، دیکھتے نہیں ہو سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم، کیسے اولو العظم پیغمبر بھی ہیں، وقت کے حکمران بھی ہیں، بادشاہتیں بھی ان کے پاس ہیں، مال و دولت کی فراوانیاں بھی ان کے پاس ہیں۔ کل کے سبق میں آپ نے سورہ زحاف کا خلاصہ پڑھا تھا، اس کے روابط کے بیان میں پڑھا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تو کم تھا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، لیکن جب دین کی راہ شروع ہوتی ہے فَأَغْنَا، اللہ نے پوری دنیا سے بے پرواہ کر دیا تھا، چیزیں رسول اللہ کے پاس دستیاب تھیں، ساعت العسرہ آئی، تنگی کی گھڑی آئی، لیکن اللہ نے پھر اس کے بعد فراوانیاں بھی عطا کی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ دنیا میں جو اللہ کی حاکمیت کو مکمل تسلیم نہیں کرتے ان کی وجہ کیا ہے، ان کے پیٹ کا اصل درد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حب جاہ حب مال، ہماری نفری زیادہ ہو اور مال زیادہ ہو۔ جتنے بھی ملک اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہ ان دو چیزوں پر بڑا زور صرف کرتے ہیں کہ ہماری نفری زیادہ ہو۔ اگر کسی ملک کی نفری فورسز ڈیفنس اس کا کمزور ہے تو اپنے آپ کو غلام تصور کرنے لگ جاتا ہے، دوسروں کے تحت تصور کرنے لگ جاتا ہے، لہذا وہ زور اس بات پر صرف کرتے ہیں کہ ہماری نفریاں زیادہ ہوں تاکہ ہمارا دفاع اور ہماری بادشاہت کو کوئی چھیڑ نہ سکے۔
اور دوسری چیز وہ جمع کرتے ہیں اپنا مال ہمارے پاس زیادہ ہو، ہم دنیا سے 10 سال آگے ہوں، دنیا سے 50 سال آگے ہوں، کوئی ملک ایسے ہیں دنیا سے 2 سال آگے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ باقی پوری روئے زمین سے ہم 50 سال آگے ہیں، یہ بھی دعویٰ کرنے والے ملک موجود ہیں۔ یعنی 2 چیزوں پر ان کی صرف نظر ہے، نفریوں پر اور پیسے پر، اور یہی 2 چیزیں رب کریم اس کا گھمنڈ توڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتے ہیں۔ مال جو چاہتا ہے یا نفریاں جو چاہتی ہیں، یہ کوئی حاکم تو نہیں ہے نا، یہ کوئی رازق تو تمہارے نہیں ہے۔ پھر اللہ یوں کر کے دکھائے گا، نہ ابتدا میں میرے نبی کے پاس مال زیادہ تھا، نہ ابتدا میں میرے نبی کے پاس نفریاں زیادہ تھیں، لیکن صرف 23 سال کے عرصے میں، صرف 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں مثالی ریاست کا وجود مہیا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا وجود تھا کہ دنیا کے ساری سپر پاور طاقتوں سے ٹکر لینے کے قابل بن گئے تھے۔ دنیا کے جھوٹے حاکم اعلیٰ جو اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، ان سے ٹکر لینے کی قوت بن گئی تھی۔ یہ مزے ہے کہ اگر مسافر اس حالت میں رہے کہ جس طرح اللہ نے اسے کہا ہے، شرائط کو لاگو کرے، نہ اللہ دنیا میں زیر ہونے دے گا، نہ اللہ دین کی کوئی کمی آنے دے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے جی؟ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس ایسا مال ہو جو کبھی چھن جائے، یہ مال تو نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ مال چاہیے جو چھنے کبھی نہیں۔ ہمیں وہ نفری اور وہ طاقت نہیں چاہیے جس کے اوپر کسی کا کبھی تسلط آ جائے یا زور آ جائے۔ ہمیں ایسی نفری اور ایسی طاقت چاہیے مسلمانوں کو کہ جس کو زیر کرنے کی کوئی سوچ ہی نہ سکے۔ ہمیں ہماری یہ چاہتے ہیں، اور ہماری جو پرواز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ملک سے اڑیں اور دوسرے ملک تک اپنی مرضی میں چلے جائیں۔ ایسا ہم گرین کارڈ ہولڈر ہوں کہ اپنی مرضیوں سے جہاں چاہیں سفر کریں، بس یہ ایک ملک سے اڑ کر زمین سے زمین تک کے سفر، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ فرشوں کی پرواز شروع ہو اور عرشوں تک جا پہنچائے۔ وہ ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا کر دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت مہیا کر کے دکھائی میرے اللہ نے۔ تو اب بھی یہی ہے کہ اگر تمہیں یہ پرواز چاہیے تو تمہیں بھی عطا ہو سکتی ہے۔ کل کے سبق میں بھی آپ نے پڑھا ہے، بس شرط یہی ہے کہ رہنا اس طرح ہے دنیا میں چند لمحات گزارنے کے لیے جو شرائط ہم نے یہاں بیان کر دی ہیں۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ کہ ہماری مرضی اپنے اوپر لاگو کرنا۔ یہ حاکمیت کا درس جو آدھے قرآن پر مشتمل ہے کہ ہماری مرضی اپنے اوپر لاگو کرنا، کسی قسم کی ترقی جس کو تم ترقی کہتے ہو، جس کو دنیا والے ترقی کہتے ہیں نا، وہ ترقی بھی تمہارے قدموں پر نچھاور ہوگی، اس ترقی میں بھی تم اعلیٰ ہوگے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے صحابہ اکرام کا دور آیا، پھر اللہ نے انہیں جو عزتیں اور فراوانیاں عطا کی، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تو قبلہ بیت المقدس وہ بھی سارا کا سارا اسلامی پرچم تلے آ چکا تھا، اس پر بھی حکومت اسلامیہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فتوح الشام کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب عیسائی پادری جو کہ جھوٹے قابض تھے قبلہ مسلمین پر، وہ وہاں سے جب بھاگ رہے، اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی، اب تو یہودیوں کی حکومت ہے نا، اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ جب وہاں سے بھاگ رہے تھے نا، تو لوگوں سے جو انہوں نے نذرانوں کے طور پر مال و دولت جمع کر رکھا تھا، جھوٹے دین بنا بنا کر لوگوں سے جو انہوں نے مال ہتھیار رکھے تھے، وہ کئی منوں کے تحت وہ سونا تھا جو خچروں پر، اونٹوں پر لاد کر جا رہے تھے۔ تو حالانکہ مسلمانوں کو جھوٹ سے صلح کی کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، بس ہمیں تھوڑے سے ہم جرمانے ادا کریں گے اور یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں نے اعلان کیا تھا حکومت اسلامیہ کے نفاذ کے بعد، یہ جتنے بھی دولتیں تم نے بنا رکھی ہیں، جتنے بھی تمہارے خزانے بھرے ہوئے ہیں، یہ کسی کے بھی نہیں ہیں، یہ اسی علاقے کی عوام کے ہیں، لہذا ان کو واپس ملیں گے، جس کے پاس جو ہے جمع کرا دے۔
اگر کسی نے اپنا خود کمایا ہے تو وہ اپنی گواہیاں اور اپنے دلائل آ کر دکھا دیں گے ہم نے کمایا ہے تو وہ مال ہم اس کا جانے دیں گے، لیکن چھپا کر سونے بھگا بھگا کر لے جا رہے تھے، لیکن وہاں جی ان کے مال انہیں نہ بچا سکے، ان کی دولت ان کے غرور انہیں نہ بچا سکے۔ دنیا کے کئی حکمرانوں کی بیک وقت حکومت چل رہی تھی اس وقت بیت المقدس پر، لیکن وہ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے امیر المجاہدین سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بادشاہ ان کا ٹک نہ سکا۔ یہ اللہ نے دکھایا، نبی کے ذریعے بھی دکھایا، صحابہ کے ذریعے بھی دکھایا کہ بس اپنے جسم پر ایک اللہ کی مرضی لاگو کرنی ہے، کیونکہ حاکم اعلیٰ وہ ہے، رب اعلیٰ وہ ہے، لہذا اسی کی مرضی تم نے لاگو کرنی ہے، پھر میں اللہ تمہیں ترقیاں دوں گا۔ ورنہ تو مال والے یہ اپنے مال کے نشے میں اگر رہیں گے اور اللہ کی مرضیوں کو نہیں چلنے دیں گے، اللہ کے حکم کو نہیں چلنے دیں گے، پھر ان کا حشر اصحاب الفیل کی طرح ہوگا۔ یہ سورہ الفیل میں ہے کہ وہ لشکر گھوڑوں پر مشتمل نہیں تھا جو کعبہ کو گرانے آیا تھا، وہ ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کو یہ گھمنڈ تھا کہ مرضی تو میری چلنی چاہیے، حاکم تو اس زمین کا میں ہوں، میرا لشکر ہاتھیوں پر مشتمل ہے۔ حالانکہ فوجیوں کے پاس وہ جانور ہوتے جو مانوس ہوں، یعنی گھوڑا ہونا چاہیے، وحشی جانوروں کو اپنی فوجوں میں کوئی نہیں رکھتا، لیکن وہ اتنے ناز اور غرور میں تھا کہ وحشی جانوروں کو بھی اپنی فوج کا اس نے حصہ بنایا ہوا تھا، اتنا اسے نشہ چڑھا ہوا تھا، اپنے آپ کو وہ حاکم سمجھتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کا غرور خاک میں ملایا۔ کل کی صورت میں آپ نے پڑھا سورہ ہمزہ میں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ سمجھتے ہیں مال کو جمع کر لینا یہی اعزاز ہے، اسے گن گن کر رکھنا، اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، کسی مسکین غریب کو نہ دینا، اسی میں اعزاز ہے اور اسی میں طاقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مال والوں کے مال کو ایک لحظے میں بھی تو ختم کیا تھا۔ اس مال 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 کے کہنے سے تمہاری دنیا پاس نہیں جائے گی، بلکہ ایک رب اعلیٰ کی مرضی چلانے سے تمہارا دنیا بھی چمک جائے گی اور آخرت بھی چمک جائے گی، جو میرے نبی نے کر کے دکھایا 23 سال کے عرصے میں، پھر 50 سال کی زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارے نبی کی سیرت اور تاریخ، ہمیں ہمارے صحابہ کی سچی تاریخ اور حدیث اور سیرت وہ ہمارے ذہنوں سے مٹا دی جانے کی ناکام کوشش شروع ہے۔ تو اس میں سورہ انشاءاللہ فلق میں آ رہا ہے کہ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے۔ مسلمان جب تک اپنے اسلامی اصولوں کو برقرار رکھیں گے اس وقت تک تو مسلمان کامیاب رہیں گے، اور جب وہ اپنے غیر مسلم کے اصولوں کو اپنائیں گے اس وقت ناکامی ان کا مقدر بنے گی اور کفر کی غلامی میں وہ مزید پکے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ہمارا سبق چل رہا ہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے۔ یہ سبق کہاں سے چلا جی؟ سورہ الکہف سے چلا، حاکمیت فی الدنیا اور حاکمیت فی الآخرہ، یہ سبق چل رہا ہے۔ اور اس کے اندر کئی عنوان، ہر صورت نیا عنوان لے کر آئی، ہر صورت نے نیا انداز چھیڑا، لیکن پروگرام وہ ایک ہی تھا۔ اور یہ جو انگلش کا لفظ ہے نا ڈیموکریسی، جس کا ترجمہ ہم جمہوریت کے ساتھ کر دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حاکمیت عوام کی اعلیٰ ہے۔ یہ ڈیموکریسی کا یہ معنی کہ حاکمیت عوام کی اعلیٰ ہے، جمہوریت یعنی جمہور جو فیصلہ دیں گے نا بس انہی کی مرضی اعلیٰ ہے۔ یہ اس وقت مغرب کا ایک دین ہے جو چل رہا ہے دین جمہوریت کے نام سے، جبکہ اسلام اس کی یکسر اس کے متصادم ہے، اور اسلام اس کو توڑتا ہے کہ نہیں، جب زمین تمہاری نہیں ہے تو وہاں مرضی اور قانون تمہارا کیوں؟ اگر تو زمین کا کوئی حصہ تمہارا ہو تو پھر اس کے تم خود اپنے نہیں ہو، ہم خود اپنے نہیں ہیں، ورنہ ہماری اپنی کم از کم موت اور حیات ہمارے اختیار میں ہوتی ہے۔ ہماری اپنی موت، ہماری باڈی کب ایکسپائر ہو جائے ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار ہے؟
کسی وقت ہماری باڈی یہ ڈیڈ ہو جائے، کوئی اختیار نہیں ہمارا، تو ہمارے جسم پر اختیار نہیں، پھر اللہ کی زمین پر ہم کیسے اختیار نافذ کر سکتے ہیں؟ اور کفر یہ چاہتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کو اس نظریہ کو توڑوانا ہے اور ان پر اپنے محسوس اور غیر محسوس طریقے سے ان کے اوپر اپنا یہ نظام جمہوریت لاگو کرنا ہے۔ یہ جمہوریت آپ نے تفسیر قرآن پوری پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے نا اس کا پہلا بانی کون تھا؟ جی فرعون اس کا بانی تھا، اور حاکمیت دنیا کے رد کے لیے سب سے پہلے کون سے پیغمبر تشریف لائے؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جس طرح کہ تردید شرک کے لیے سب سے پہلے کون سے پیغمبر تشریف لائے؟ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیونکہ شرک ان کے دور سے شروع ہو چکا تھا۔ وہاں صرف یہی شرک تھا کہ لوگ جو ہے غیر اللہ کے نام کے سجدے کرتے، ان کے نام کے نظر و نیاز دیتے، غیر اللہ کو لجپال، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے۔ تو سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے تردید شرک کے لیے بھیجا، اور رد حکومت غیر کے لیے اللہ نے سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ اسی لیے جا بجا عجیب انداز میں روابط بیان ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے۔ اور گزشتہ سبق میں جب آپ سورہ احقاف پڑھ رہے تھے تو وہاں پر آپ کو ایک لفظ آیا تھا کہ جنات نے جب پہلی دفعہ قرآن سنا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی کو تو پتہ نہیں تھا، اللہ نے وحی کی کہ میرے پیغمبر اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، ہم نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا جو قرآن کو بڑی توجہ دھیان سے سن رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے قرآن سننے کے بعد کیا تبصرہ لگایا؟ وہ مسلمان ہو گئے فوراً اور جا کر اپنی قوم کو سمجھانے لگے۔ سمجھاتے ہوئے جو انہوں نے قرآن سن کر جو تبصرہ لگایا وہ یہ تھا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، یہ کہا۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ قرآن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد نازل ہوا نا۔ جنات تبصرہ لگا رہے کہ اے قوم والوں، ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا۔ تو یہاں پر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے جوابات خیر تسلی بخش تو بہت سارے ہیں، لیکن تسلی بخش سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن بھی اس تکمیل توحید کے لیے آیا جو سب سے پہلے جس تکمیل کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ کیونکہ توحید دو قسم ہے، توحید فی الالوہیت اور توحید فی الحاکمیت، کہ سجدے بھی اللہ کے اور قانون بھی اللہ کے چلیں گے، توحید فی الالوہیت اور توحید فی الحاکمیت۔ توحید فی الالوہیت کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے، ابھی غیر اللہ کے قانون کو نہیں مانا جاتا تھا، صرف اس کے بنائے ہوئے مذہبیات کو مان رہے تھے۔ لیکن جب فرعون آیا اس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کہ حاکم عالم میں ہوں، مرضی میری چلے گی، ما اریکم الا ما ارا، میں جو چیز دیکھوں گا وہی تمہیں میں دکھاؤں گا، بس اس کے علاوہ میں کسی اور کی بات نہیں چلنے دوں گا۔ هذه الانہار تجری من تحتی، یہ ساری زمین کے پانیوں کی نہریں ملک مصر کی میری چل رہی ہیں، یہ ملک مصر ہمارا ہے، بس یہ مرضی ہماری چلے گی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، نہیں تم تو چھوٹے سے انسان ہو، رب المشرق والمغرب کوئی اور ہے، مشرق اور مغرب کوئی اور ہے، آسمان و زمین تم سے بڑے، ان کا رب کوئی اور ہے، جو تم سے بڑی چیزوں کا رب ہے نا، تم چھوٹے چھوٹے انسانوں کا بھی وہی رب ہے، پوری روئے زمین کے مقابلے میں تم ایک ذرہ بھی نہیں ہو، اتنی بڑی زمین کا جب رب اللہ ہے نا تو تمہارا رب بھی اللہ ہے، لہذا مرضی اور قانون اس کا چلے گا۔ ہمارے ملک کے اندر جب 1947 میں اس کو آزادی کا پروانے کے نام سے ایک چیز دی گئی پاکستان، تو اس میں کفر نے 3 چیزیں اپنے پاس رکھی۔ ایک ڈیفنس اس نے اپنے پاس رکھا، یعنی ان کا جو سیکیورٹی نظام ہوگا اس کے قارورے جو ہے وہ ہماری مرضی سے ہی ہلیں گے۔ نمبر 2، نظام تعلیم اس نے اپنے پاس رکھا کہ نہیں، مرضی کا یہ لارڈ میکالے کا قانون اور اس کی تعلیم ہی چلے گی، یہ تعلیم اس نے اپنے پاس رکھی۔ اس لیے تو سرکاری جاب انہی چیزوں کے حوالے کی گئی، ورنہ جو مسلمانوں کی اپنی تعلیمات ہیں اس پر ان کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔
اور تیسری چیز نظام عدلیہ انہوں نے اپنے پاس رکھا. انہوں نے کہا جی یہاں قانون جو ہے صرف ہمارا چلے گا، وہ یہ برٹش لا چلے گا، اسلامک لا نہیں چلے گا. تو اس ملک کا سپریم لا جتنے بھی ممالک ہیں ان کا جو سپریم لا چلتا ہے وہ اس وقت ان کا اپنا برٹش لا چلتا ہے. جبکہ آپ نے پڑھا فتح کے بعد جب مسلمان کسی علاقے پر جاتے ہیں حکومت کرنے کے لیے، مسلمان کو سب سے پہلے کون سا قانون نافذ کرنا ہوگا جی؟ کون سی صورت میں آپ نے پڑھا؟ سورہ حجرات میں پہلی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جب بھی کوئی علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر آئے وہاں کا سپریم لا یہ ہوگا، پہلا قانون اور بڑا قانون یہ ہوگا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کی مرضیوں کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی، یہ پہلا قانون ہوگا. دعا کریں اللہ ہمارے ملک میں اسی چیز کو سپریم لا بنا دے، ورنہ تو اگر یہ چیز سپریم لا بنے گی نا، شراب کو حرام کرانے کے لیے پارلیمنٹ کی مرضی نہیں چاہیے ہوگی، زنا کو حرام کروانے کے لیے پارلیمنٹ کے دستخط کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جو آج تک ہم کر رہے ہیں انتظار. کیونکہ ہمارے ملک میں شراب بھی حرام نہیں ہے، زنا بالرضا بھی حرام نہیں ہے، سود بھی حرام نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سود کو بھی حرام قرار دے دے، زنا بالرضا کو بھی حرام قرار دے دے. صرف اس میں ریپ حرام ہے، زنا بالرضا اس میں حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. آپ خود دیکھیں بارشیں آ رہی ہیں، فری میں مل رہی ہیں ہمیں، ورنہ تو کس چیز کے مستحق تھے؟ ابھی تک قانون کے لحاظ سے ہمارے ہاں شراب حرام نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہندو بھی کہہ رہے ہیں اس ملک کے کہ شراب تو حرام کر دو، اس میں تو نقصان ہوتا ہے. لیکن ہمارا چونکہ سپریم لا یہ برٹش لا ہے تو اس میں حرام نہیں ہے، تو لہذا اس ملک کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کی مرضی چلانے والے ہی صرف یہاں آ جائیں، ورنہ تو ہم صرف پڑھنے تک محدود ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. میں گزشتہ 4 جمعات سے اپنے دوستوں کے ساتھ چند مذاکرات کر رہا ہوں. 4 مذاکرے سنائے ہیں. پچھلے جمعے پر بھی یہی مذاکرہ سنایا ہے کہ یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم غلام ہیں، غلام کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمیں غلامیت شروع سے ہمارے پاس رہی ہے جب سے اللہ کے دین کو چھڑوایا گیا ہے. ایک دفعہ اسلام کے ہاتھوں نکل چکی تھی یہ ساری کی ساری طاقت اور سلطنت، غلامیت چھا چکی تھی. ایک دفعہ اللہ نے پھر واپس بھی کر دی تھی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں. تقریباً اسلام کو 10 صدیاں گزر چکی تھی، 10ویں صدی گزر رہی تھی، اس میں ایک دفعہ اسلام کے پاس پھر طاقت بڑھتی تھی. لیکن 300-400 سال 200 سال ہی نہیں گزرے کہ دوبارہ سے کفر نے اپنے نظام گاڑ دیے، پھر عالم اسلام غلامیت میں چلا گیا. تو لہذا اب دور اس چیز کا چل رہا ہے کہ ہم کم از کم اجتماعی طور پر اللہ کی مرضی اپنے اوپر نافذ نہیں کر پا رہے کیونکہ غلام ہیں، تو کم از کم انفرادی حیثیت میں تو اللہ کی مرضی اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں نا. کم از کم ہمارا جسم تو ہمارے پاس ہے، ہمارا گھر تو ابھی ہمارے پاس ہے، ہماری دکان تو ابھی ہمارے پاس ہے، ہمارے دوستوں کی محفل تو ابھی ہمارے پاس ہے. یہاں تک تو ہم اللہ کی مرضی لاگو کر سکتے ہیں نا. تو انشاءاللہ وہ جو اللہ نے طاقتیں ابھی انعام کے طور پر دی تھی کہ تمہیں طاقت بھی دوں گا، تمہیں مال بھی زیادہ ہوگا، دنیا کی کوئی چیز تم پر زبردست نہیں ہوگی، تم زیر دست نہیں رہو گے، وہ اگر اجتماعی طور پر ہم سنبھالیں تب اللہ ہمیں اجتماعی طور پر زبردست بنا دیں گے. اور اگر انفرادی طور پر ہم اپنے اوپر اللہ کی مرضیاں لاگو کریں تو انشاءاللہ انفرادی خوشحالی اللہ نصیب فرمائیں گے. حتیٰ کہ آپ 10 بندوں کے درمیان بیٹھے ہوں گے، 9 بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا ہوگا، اور ایک بندہ ہوگا جس نے اپنے اوپر ساری کی ساری اللہ کی مرضی نافذ کر رکھی ہوگی. تو انشاءاللہ 9 میں سے 9 کے 9 بدحال ہوں گے اور ایک خوشحال ہوگا انشاءاللہ. تو لہذا ابھی سے طے کیجیے کہ ہم نے انفرادی طور پر اللہ کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، لیکن اللہ کے حکم کا ہمیں پتہ ہوگا تو لاگو کریں گے. اس لیے سب سے پہلے اول فرصت میں توبہ طائب ہو جائیے اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیجیے، تاکہ حاکم اعلیٰ کا حکم نامہ تو پورا پڑھے نا، تب اس کے حکم کی فہرستیں ہمارے سامنے تو آئیں گی نا. 17 احکام آئے تھے عمومی فہرست کے طور پر،
سورہ الحج کے اندر، وہ بھی ساتھیوں کو پڑھنی چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کے لیے جلدی کے میں جو ان کے لیے جو سردہ سے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے اپنے پیارے دوستوں کے سامنے کہ سورہ الحج پہلی فرصت میں پڑھنی ہے۔ پڑھنا تو سارا ہی ہے آپ نے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں سورہ الحج پڑھیے، پھر سورہ صافات پڑھیے اور پھر سورہ روم پڑھ لیجیے انشاءاللہ، تو آپ کو کم از کم حکم نامے کی حیثیت معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ فراوانی عطا کریں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے اوپر اللہ کی مرضی لاگو کریں، چلے مالی طور پر تو اللہ ہمیں خوشحال بنا دیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عزت میں یا نفری میں ہم پاور والے ہو جائیں، کیونکہ نفری تو اجتماعیت کو چاہتی ہے، اجتماعیت ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو پھر غلامیت تو اسی طرح رہے گی۔ اگرچہ ہم اپنے اوپر اللہ کی مرضی میں نافذ کرتے رہیں انفرادی طور پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ آپ کو اس اجتماعیت میں لے جائیں گے جہاں اللہ کی مرضی والے کثیر موجود ہیں، ایک ایک کو، حتیٰ کہ پورے ملک میں ہزاروں میں سے ایک بندہ بھی اپنے اللہ کی مرضی نافذ کرنے والا اپنے اوپر ہوا نا، تو اللہ اس کو یہیں سے لے جا کر کہیں ایسی جگہ پر اللہ اسے کھڑا کر دیں گے جہاں اس کے ہمیشہ ہر جگہ عزت ہی عزت ہوگی اور نفریاں بھی انہیں کی زیادہ ہوں گی۔ کم از کم سیدنا مہدی نے تو تشریف لانا ہے انشاءاللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو تشریف لائیں گے۔ حدیث شریف کے مطابق جب کفر اپنا پورا جان زمین پر بچھا چکا ہوگا، ہر طرف داعی جہنم پیدا ہو جائیں گے، ہر طرف ابلیس کے بال ہی چل رہے ہوں گے، چند مجبور کمزور حال لوگ جو صرف ایک اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے تھے، وہ دیکھیں گے کہ کس زمین پر چلے جائیں۔ اللہ ان کے لیے جس زمین کی راہ ہموار کریں گے وہ ہوں گے دیار المسلمین، حرمین شریفین۔ اللہ ان کے لیے وہاں پر ان کی راہیں آسان کر دیں گے۔ لیکن اگر حرمین شریفین میں بھی غیر اللہ کے قانون کو ماننے والے موجود ہوئے تو اللہ ان کو ملک شام لے جائیں گے۔ یہ جو بنی اسرائیل کا علاقہ ہے یہاں پر اللہ انہیں لے جائیں گے اور وہاں کچھ عرصہ رہیں گے اور اپنی طاقت اور بکھری ہوئی اجتماعیت کو، انفرادیت کو لا کر اجتماعیت میں بدلیں گے۔ پھر اللہ انہیں حرمین شریفین لے جائیں گے اور وہاں پر تقریباً کئی ہزار کا جب لشکر بن جائے گا وہاں پر اللہ تعالیٰ سیدنا مہدی کو بھیجیں گے۔ سیدنا مہدی ایک عالم ہوں گے اور یہ صرف حسن درجے کی روایات ہیں، ایک کمانڈر ہوں گے، امیر المجاہدین ہوں گے، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے اور جہاد کا سائرن بج جائے گا کہ پوری زمین پر مسلمانوں کے خون سے کھیلا جا چکا ہے، حد کر دی گئی ہے، اب مسلمان کسی ایک جھنڈے تلے جمع ہو چکے ہیں۔ دیکھا نا جی کہ اس وقت کافروں کا بچہ خصوصاً ملک اسرائیل میں ان کا ایک بچہ اسلحے کی ٹریننگ لے رہا ہے اور ہمیں یہاں امن کا درس دینے کی تقریریں رٹوائی جا رہی ہیں ہم سے کہ تم امن کا درس دیتے رہو، لوگوں کو پیار محبت اور خوشحالی کی باتیں سناتے رہو، اور ان کا بچہ اسلحہ سیکھ رہا ہے اور ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، ان کا بڑا ہمارے بڑوں کو مارتا ہے، اور یہ ان کا کھیل ہے کہ آج کتنے بچوں کو آپ نے مارا، عربیوں کے بچوں کو آپ نے کتنے کو مارا، یہ ان کی کھیل ہے، کتنی عورتوں کو مارا، یہ ان کی کھیل ہے۔ جب پوری روئے زمین پر اسی طرح پشت و خون میں نہلا کر اور مسلمان اپنے گناہوں کا کفارہ پورا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں انشاءاللہ طاقت دیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے پورے اس زمین پر اپنے حاکمیت اعلیٰ ہونے کا ایک دوبارہ چرچہ اللہ کروائیں گے۔ کم از کم اگر ہم انفرادی طور پر ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صف مہدی کا ممبر تو بنا دیں گے، تو انفرادی طور پر ٹھیک ہونے سے اللہ ہمیں دونوں خوشحالیاں نصیب فرمائیں گے، مالی خوشحالیاں بھی ملیں گی اور عزت و آبرو بھی ہماری ہوگی۔ یہاں تو عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے اور ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ پورے نظام کفر کے اندر، اسرائیل کے اندر، وہاں پر جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب اگر ہم کہیں چند لوگ راشن کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں نا، وہاں بھی وہ اپنے کھیل تماشے کے لیے بم پھینک دیں اور اپنے کیمروں میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، دیکھ کتنے گر رہے ہیں، دیکھ کتنے گر رہے ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے چڑیاں ماری جا رہی ہیں، الیاذ باللہ۔
تو یہ اتنا سستا ہو گیا ہے خون. لیکن یاد رکھیے پیارے دوستو، یہ جب بھی مسلمان اپنے جسم پر، اپنے بازار میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں پر اللہ کی مرضی نافذ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے خوشحالیاں دے گے. اب یہ سورہ الفیل کے اندر فرمایا، دیکھو طاقت کا نشہ اس کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، لیکن کعبہ کو گرانے آیا تھا. گرانے کی وجہ اس نے یہ بنائی تھی کہ میں نے ایک بہت بڑا ماڈل بازار بنایا ہے، یہاں پر لوگ آئیں اور یہاں پر خریداریاں کریں، پوری دنیا کے لوگ. تو اس نے کہا کہ اصل جو بازار چلتا ہے نا پوری دنیا میں ٹاپ پر، وہ حرمین پہ چلتا ہے، کیونکہ لوگ وہاں پوری دنیا سے حج کرنے آتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی باتیں ہیں کہ وہاں لوگ حج کرتے ہیں تو وہاں بڑی بڑی منڈیاں لگتی ہیں، پوری دنیا کی بڑی خریداری وہیں پر ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں، میں ایک ایسا بازار بناؤں گا، پوری دنیا کا بازار وہ ہوگا. لہذا اس نے یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑا کعبہ بنایا. کعبہ بنا کر اس پر اپنے بازار سجائے اور لوگوں کو دعوت دی، اب تمہیں حج کرنے وہاں نہیں جانا، وہاں اتنی سہولیات نہیں ہے، حج کرنے یہاں آنا، یہاں ہم نے بڑی سہولیات دے رکھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر لوگوں نے تو ظاہر نہیں جانا تھا وہاں حج کرنے کے لیے. اسے غصہ آیا کہ میں نے اس سال حج کے لیے نظام سجایا اور کوئی آیا نہیں، لہذا میں اس کعبہ کو گراؤں گا تب لوگ یہاں آئیں. تو اسے ہاتھیوں کا لشکر تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابو عبد المطلب وہاں موجود تھے. اس وقت بنو ہاشم کی سرداری ان کے پاس تھی جو کعبہ کے مجاور تھے، تو علاقے کی سرداری ان کے پاس تھی. تو اس نے سمجھا کہ یہ بہت بڑا لاؤ لشکر بلا لے گا اور لہذا مجھے ہاتھیوں کے لشکر پر جانا چاہیے. تو یہ ابرا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور اس نے کعبہ سے باہر پڑاؤ کیا کہ چلو ایک دفعہ ان سے مذاکرات کر لیتا ہوں. تو مذاکرات کے انتظار میں نہیں بلاتا، چونکہ میں تو بڑا ہوں نا، وہ میرے غلام قوم کی حیثیت سے میرے ساتھ خود آ کر آفر کرے مجھے مذاکرات کرنے کی. تو کچھ عرصہ کوئی نہ آیا. اچانک حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا کہ جی وہ آپ کے اونٹوں کو ابرا کے فوجیوں نے اٹھا لیا ہے، بہت سارے اونٹ تھے. تو عبد المطلب نے کہا جائیں چلے اس سے بات کرتے، کیوں اونٹ اٹھا لی؟ تو وہ بات کرنے کے لیے چلا گیا. کسی نے کہا جو مکہ کا جو سردار ہے وہ آیا ہوا ہے. ابرا بادشاہ نے اوپر سے دیکھا، اور جو گھمنڈ میں بیٹھا تھا، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا تو تھے نا، کوئی روگ تو چہرے پر ہوگا نا. تو ایسا مرعوب ہوا، بجائے اس کے کہ کہتا میرے پاس اس کو لے آؤ، خود نیچے اتر آیا. ہاتھی کے جس اس محل پر بیٹھا ہوا تھا نا، نیچے اتر آیا اور وہاں پر آ کر بات کی کہ ہاں جی آئیے مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیے، ابھی دو ملکوں کے آپس میں مذاکرات ہوں گے، جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو بس عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے فوجیوں نے میرے اونٹ چرائے، میں وہ واپس لے کے آیا. تو وہ ہکا بکا حیران ہو کر بیٹھ گیا، میں ملک کی بات کرنا چاہ رہا تھا اور یہ تو اونٹ واپس کرانے آئے. اس نے کہا تجھے اپنے کعبے کی نہیں پڑی، تجھے اونٹوں کی پڑی ہے، تو میرے ساتھ کعبہ کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کرتا. اس نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، میں وہ لینے آیا ہوں، جس کا کعبہ ہے وہ خود بچائے گا، ہماری طاقت نہیں ہے اس کو بچانے کی، نہ ہمارے پاس نفری ہے نہ کچھ ہے. یہاں تو ہم مجاور لوگ ہیں، یہاں صرف بیٹھے رہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جاج اکرام آتے ہیں، ہم ان پر سرداریاں تو تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو ان کے خادم ہیں، ان کو ستو پلاتے ہیں، حاجیوں کو کعبہ کی صفائی کرتے ہیں، باقی یہاں کے ہم حکمران نہیں ہیں. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، پھر تو سارا معاملہ صاف ہے. لہذا اس کو کہا جی اس کے اونٹ واپس کر دو، بس کل سارے علاقہ جو ہمارا ہے تو اس کے اونٹ بھی ہمارے ہوں گے. لہذا اس نے کہا چلو جی اب پورے علاقے پر جا کر آرام سے بیٹھ جائیں، اندر کوئی بھی نہیں ہے ہماری مزاحمت کرنے والے، چند مجاور ہیں. تو بس جیسے ہی اس کے اعلان کو سنا نا مکہ والوں نے، تو عبد المطلب نے اعلان کرا دیا پورے مکہ کے اندر کہ لوگوں ان ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، تم یہاں پہاڑیوں پر چڑھ جاؤ اور ان کو دیکھو کیا اودھم مچاتے ہیں علاقے کے اندر، اپنے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دو. لہذا سارے لوگ وہاں سے نکل کر کھڑے ہو گئے. آس پاس کی 4 پہاڑی ہیں نا مکہ کے ارد گرد، وہاں پہاڑیوں پر جا کر آرام سے بیٹھ گئے. اور اس کا لشکر جب نکلنے لگا تو جس ہاتھی پر، روایت میں آتا ہے جس ہاتھی پر ابرا بادشاہ سوار تھا، وہ ہاتھی مکہ کا رخ نہیں کرتا تھا.
اس کو بڑا مارا پیٹا گیا، نہیں چلتا تھا، جب اس کا رخ تبدیل کیا تھا تو بھاگنے لگ جاتا، مکہ کی طرف نہیں اٹھتا تھا، کیونکہ جانور اللہ کے نافرمان تو نہیں ہوتے، شاید اسے کوئی بو آ گئی ہوگی کہ ابھی بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، یہ اللہ کے گھر کو کون گرائے گا۔ تو لہذا وہ جانور جو ہے، قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب ہمارا کسی زمین پر بڑا عذاب آنے لگے تو ہم ایک جانور بھیجتے ہیں، تو اس جانور کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ لوگوں تم نے اللہ کی آیتوں کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے قانون کو چھوڑ رکھا ہے، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ وہ جانور اس کی بولی کسی کو سمجھ آ جاتی ہے اور کسی کو نہیں آتی، مثلا یہ کرونا کی بولی کسی کو سمجھ آئی اور کسی کو نہ آئی۔ اسی طرح جانور کئی وائرسز کئی صورتوں میں موجود ہیں، یہ بھی ایک جانور تھا جو نہ چل کر یہ اعلان کر رہا تھا، اپنی بولی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں قدم اٹھانے نہیں چاہیے، یہ سمجھانے لگا تھا، لیکن وہ تھے کہ اپنی دولت کے اور اپنے مال کے نشے میں اور اپنے گھمنڈ کے نشے میں، حب جاں اور حب مال کے نشے میں وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے اس بولی کو۔ بالآخر جب اس کا لشکر آگے بڑھا تو عبد المطلب کے بارے میں روایت میں تو اس نے یہی دعا کی، اے اللہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا تو ہے۔ اور وہ دکھی اشعار اور رجز پڑھنے لگ گئے، تو پھر اچانک سے ایسے پرندے نمودار ہوئے، ہم تو ابابیل کہتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چڑیوں نما جو کالے سے ہوتے ہیں، یہ قرآن میں ابابیل اس کو کہتے ہیں جو جھنڈ کے جھنڈ ہوں، یا ابابیل جمع ہے من غیر لفظ ہی، اس کا یعنی کوئی مفرد نہیں ہے، تو یہ جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ۔ تو جھنڈ کے جھنڈ کوئی پرندے آئے اور ان کی عجیب شکل تھی، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کم از کم حجاز کے یہ پرندے نہیں ہیں، یہ جو یہاں آ رہے ہیں یہ کہیں باہر سے آ رہے ہیں، اور ان پرندوں کے پاس جو مادہ تھا اور مواد تھا ایسا تھا جو کسی ایٹم سے کم نہیں تھا۔ وہ جب آتا نا، جس جگہ پر وہ گراتے، وہ کسی انسان پر گرتا تو انسان اور راکھ بن جاتا، وہ چھوٹا سا ایٹم، وہ چھوٹی سی کنکریاں نما جو چیز بچھاتے، اگر کسی جانور پر گرتی تو وہ بھی عصف معقول بن جاتا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بن جاتا تھا۔ تو انہوں نے وہ گرائے اور پورا کا پورا لشکر اس طرح ڈھیر بنا ہوا تھا جس طرح کو بھوسے کا ڈھیر ہوتا ہے، اور وہ بھی کھایا ہوا بھوسے کا جس طرح کو ڈھیر ہوتا ہے، اسی طرح پورا کا پورا لشکر بنا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دکھایا، پھر باقی کی خبریں اللہ نے ہمیں نہیں بتائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ مارکا لگا، فرمایا لِإِلَافِ قریش، اے قریشیو، مکہ کے سرداروں کو خطاب تھا، اے قریشیو یہ تمہیں محبت دلانے کے لیے اللہ نے یہ کام کیا ہے کہ جس گھر کا رکھوالا اللہ ہے نا، اس گھر کے مجاور تم ہو، اسی کے نام پر تم کھا بھی رہے ہو اور عزتیں بھی کما رہے ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کا معنی ہوتا ہے اسی رب بیت کی غلامیت میں اپنے آپ کو دے دو۔ عبادت کہتے ہیں جی پکار کو، عبادت کہتے ہیں رکوع سجدے کو، عبادت کہتے ہیں غیر کی مرضی کو ماننے کو۔ اگر غیر اللہ کے قانون کو مان لیا، غیر اللہ کی عبادت بن جائے گی، اللہ کے قانون کو مانا تو اللہ کی عبادت بنے گی، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، غیر اللہ کی عبادت بن جائے گی، اللہ کا سجدہ کیا تو اللہ کی عبادت بنے گی۔ اور قرآن میں ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، طاغوت کی عبادت سے لوگوں بچو، شیطان کی کوئی عبادت تو نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے شیطان کی عبادت سے بچو، کیا مطلب کہ تم بے شک جھکو گے اللہ کے سامنے، لیکن مرضیاں تم شیطان کی چلاؤ گے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، خوشخبریاں انہی کا مقدر بنے گی جو ایک اللہ کی مرضیاں چلائیں گی۔ اب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، مکہ والوں جو اللہ کعبہ کو بچا رہا تھا، اسی رب کی عبادت کی طرف بلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بجائے اس کے کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی کو اپنے اوپر لاگو کر دے، تم نے تو سرکشی شروع کر رکھی ہے، تم نے تو اپنے مذہب بنا رکھے ہیں۔ کیا جی؟ اس مذہب میں یہ ہے کہ یتیم کے مال کو کھانا شروع کر دو اور اپنے مال بناؤ، حرام کے مال۔ فَذَلِكَ الْعِيدَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ حالانکہ اللہ نے تو اپنا قانون بھیجا تھا کہ مال بنانا ہو یا عزت بنانی ہو، اللہ کی مرضیوں کو لاگو کر کے بنانا، مال بھی زیادہ ہوگا، عزت بھی زیادہ ہوگی۔
لیکن تم نے تو یتیم کے مالوں کو بھی کھانا شروع کر دیا. ایک تو اس کا باپ نہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، اس کے مال کو اور شفقتوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، پھر تم نے بھی اس پر ظلم کر رکھا ہے. اور اگر تم یتیموں کی پاسداری کرو نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا نہیں بہت دے گا، اور اتنا دے گا کہ یہاں ہی نہیں بلکہ اگلے جہان میں بھی زیادہ ہوگا. دیکھو مکہ کے یتیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا دیا؟ انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے ہر چیز کثیر دے دی. کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو. اللہ نے ہر چیز خیر کثیر دی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کو دیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، ہر چیز وافر ملی ہے. کتاب ملی ہے تو وافر، قرآن جیسی ملی. اگر یار ملے ہیں تو صحابہ جیسی، بادشاہی ملی ہے تو مکہ اور مدینہ جیسی، اور اگر قانون اور آئین ملا ہے دنیا پوری پر عمل لاگو کرنے والا تو آئین بنایا ہوا اللہ کا ہے. اور پھر حوض کوثر بھی، جام کوثر بھی سب سے اعلیٰ ملے گا. وہاں اور بھی انبیاء کو اپنے اپنے حوض نصیب ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جام کوثر بھی نصیب ہوگا. پھر جنت میں بھی اعلیٰ ہر چیز خیر کثیر. حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے اونچا جو گھر ہے وہ میرا تھا، جو میں نے معراج کی رات پر صرف دور سے اس کو دیکھا ہے. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، تو میرے فرشتوں نے میرے ساتھ کہا تھا کہ آپ کی عمر کچھ باقی ہے، ابھی آپ اس گھر میں نہیں آ سکتے. جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی اتیت منزلک، آپ اپنے گھر تشریف لائیں گے. فرمایا گھر کو میں نے دور سے دیکھا، سفید لگ رہا تھا، اور گھر کی جو چھت تھی نا وہ اللہ کا اپنا عرش تھا. یعنی سب سے اوپر جو گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی ملا ہے خیر کثیر کے طور پر ملا ہے. انا اعطیناک الکوثر. اس کی وجہ یہ تھی کہ مال پر اور جسم پر مرضیاں اللہ کی لاگو کی تھی نبی نے. فصلی لربک وانحر. مالی عبادتیں ہوں یا بدنی عبادتیں ہوں اللہ کی کرنی ہے، اللہ خیر کثیر نصیب فرما دے گا. اور اگر کوئی یہ اعلان تمہارا مانے یا نہ مانے، تم نے اعلان کر دینا ہے. کسی کے ماننے سے اللہ کی حکومت میں فرق تو نہیں آ جائے گا، کسی کے انکار کرنے سے بھی اللہ کی حکومت میں فرق نہیں آتا. کوئی مانتے لگ جائے تو اللہ کی حکومت وسیع نہیں ہو جائے گی، کوئی انکار کرنے لگ جائے تو اللہ کی حکومت اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا. لہذا اعلان کر دو. ڈرنا کس بات کا؟ اپنی عزت پر سٹینڈ لے لیتے ہو، چھوٹی چھوٹی عزتیں گھر کی عزتوں پر. یہ تو احکم الحاکمین اور حاکم اعلیٰ رب اعلیٰ کی عزت پر سٹینڈ لو اور کھل کر کہو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافرو، اب اللہ کی مرضی کے علاوہ، اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں چلے گی. بندگی غلامیت کو کہتے ہیں. عبد غلام، یعنی غلامیت صرف اللہ کی ہم کریں گے، اور کسی کے قانون اور کسی کی سرپرستی کو، بالادستی کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. لکم دینکم ولی دین. ہمارا تو یہ دین ہے، تمہاری جو مرضی یہ دین بناؤ. اس دین کے اندر کیا ہوگا جی؟ لوگ تانے دیں گے کہ تمہارے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اکیلے بچ جاؤ گے. فرمائے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی جب مدد آئے گی نا، دیکھنا فوجیں در فوجیں لوگ تمہارے بننا شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ کی مدد آئے گی. اور اگر انکار کرنے والا گھر کا اپنا فرد کیوں نہ ہوا نا، وہ بھی تباہ ہو جائے گا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. اگر چچا نے بھی انکار کر دیا نا، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. دور سے بلال جیسے غلام حبشی کو اللہ لے آ کر بھی سپر پاور بنا دے گا. گھر کا بیٹھا ہوا چچا بھی اگر دشمن بن جائے گا تو اس کو بھی اس کے عزتیں اور اس کے مال اس کو نہیں بچا سکیں گے. وہ بھی یہی دو چیزیں جمع کرتا تھا. ما اغنى عنه ماله وما كسب. وہ کہتا تھا میری عزت زیادہ ہو، میرا دبدبہ زیادہ ہو، میرا مال زیادہ ہو. ما اغنى عنه ماله وما كسب. نہ اس کا مال، نہ اس کا دبدبہ، نہ اس کی عزت، کوئی چیز اسے نہ بچا سکی. لہذا قانون ایک اللہ کا چلنا ہے اس زمین پر. عبادت پکار سے ایک اللہ کی کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو کسی کی محتاجی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. مرضی صرف اس کی چلنی چاہیے جو کہیں آ کر مجبور نہ ہو جاتا ہو. جو کہیں آ کر مجبور ہو جاتا ہو اس کا قانون، اس کا حکم تو نہیں نہ چلنا چاہیے. اللہ بے نیاز ہے، مرضی صرف اس کی چلے گی. یہ قرآن کی امانت تمہارے پاس آ چکی ہے. یہ قرآن بہت بڑا آئین ہے، بہت بڑا نظام حیات ہے، بہت بڑا دستور کامل ہے، تمہارے پاس آ چکا ہے.
اب شیطان خاموش نہیں بیٹھے گا، اس کو پورا زور لگے گا کہ میں اللہ کے اس دیے ہوئے نظام حیات کو انسانیت سے چھین لوں، وہ پوری کوشش میں ہوگا۔ لہذا اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، حفاظت کی چار دیواری میں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ کی حفاظت کی پناہ میں آ جاؤ۔ اب شیطان تمہارے اوپر ہر وار چلائے گا، مختلف وار چلائے گا، ایسے ایسے وار چلائے گا جو ہر قسم کی مخلوقات میں پائے جاتے ہوں۔ لہذا تم یہ دعا کرنا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور شیطان کبھی ایسے وار چلائے گا جو خفیہ ہوں گے، پیٹھ پیچھے سے آ کر وار کرے گا، ایسے اندھیرے کے وار کہ تم اسے دیکھ نہیں سکو گے۔ لہذا یہ کہنا من شر غاسق اذا وقب، میں ایسے اندھیرے والے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر ایسا حملہ آور ہو مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور شیطان اتنی بھی کوشش کرے گا کہ نفائس خبیثہ کو شیطانی اذکار پر لگا دے گا۔ شیطان یہ ہے شیطانی اذکار پر، یعنی اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ کئی ایسی اس نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، ان کا کام ہے نبی کو گالیاں دو، ان اللہ کو گالیاں دو، نعوذ باللہ۔ تو اس کا بھائی اثر ہوگا، کیا اثر ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو تمہارے ساتھ دوستی کرے گا نا، اس کے اوپر بھی شیطنت کا اثر غالب آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں جادو، من شر النفاثات فی العقد۔ لہذا اس نے ایسے نفائس خبیثہ تیار کر رکھے ہیں جس کا کام یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دینا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی جادوگر کو دیکھو واقعی جادو کر رہے ہیں اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتا ہوگا۔ یہ جو جادو کرتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے پر تعبیر اور جادو، یہ پتہ ہے کب ان کے جادو کارگر ہوتے ہیں؟ جب نعوذ باللہ قرآن کو سامنے رکھ کر اس پر پیشاب کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جادو کے چلنے میں یہ بات بھی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے، مسجد میں آ کر گندگی ڈالنا اور محراب میں بیٹھ کر ذکر کس بات کا کرنا؟ اللہ کو گالیاں دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ من شر النفاثات، یہ خبیث نفوس کے شر سے پناہ مانگنی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اپنوں کے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے، اپنا بن کر شیطنت والا کردار جو ادا کرے۔ حسد کہتے ہیں بری چاہت رکھنا، اس کو اردو کا ایک دوسرا لفظ ہے ہوس۔ من شر حاسد، ہوس والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ لگے حسنے۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا، یعنی بری چاہت رکھنے والے کے شر سے۔ اے اللہ جو میرے لیے بری چاہت رکھتے ہوں اس کے شر سے بھی مجھے محفوظ رکھنا۔ قل اعوذ برب الناس، پھر یہ کہنا کہ میں رب اعلیٰ اللہ کو سمجھتا ہوں، سارے لوگوں کا رب اعلیٰ اللہ ہے، کیونکہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ تو بات حکومت کی چل رہی ہے، اس لیے اللہ نے اپنی صفات میں سے سب سے پہلے ان دونوں صورتوں میں صفت ربوبیت کی لگائی، رب صرف اللہ ہے، اس کی ہی مرضی پر۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ ایک دوسرے کو بھی رب نہیں بنا لینا، لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ایک دوسرے کی مرضیاں بھی اپنے دین کے نام پر لاگو نہ کرنا، بلکہ ایک دوسرے کو کہنا جو اللہ کا دین ہے اسی کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے۔ رب وہ ہے، رب اعلیٰ وہ ہوئے جو بادشاہ بھی ہو، ملک الناس، لہذا لوگوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے، اور الوہیت اور ربوبیت جس کے پاس ہونا وہی سجدوں کے لائق ہے، وہی مالی قربانیوں کے لائق ہے۔ الہ الناس، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ؟ کس چیز سے ڈر رہا ہے؟ زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ اے اللہ دو چیزوں سے زیادہ خطرہ ہے، شیطانوں سے۔ وہ شیطان دو جگہ موجود ہوتے ہیں، من الجنتی والناس، لوگوں میں وہ شیطان پائے جاتے ہیں یا جنات میں وہ شیطان پائے جاتے ہیں۔ اے اللہ گمراہ کرنے والے جنوں سے بھی یعنی شیطانوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور گمراہ کرنے والے انسان جو شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں، اے اللہ میں ان کی پناہ میں بھی آتا ہوں، اے اللہ میں ان سے بھی بچنا چاہتا ہوں تیری پناہ میں آ کر۔ تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ انسانی شیطان ہو یا جنی شیطان ہو، ان سے بچنے کا طریقہ یہ اللہ نے دستور حیات کے طور پر دیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، پہلی محفل میں بھی میں نے اپنے دوستوں کو ایک تبلیغ کے طور پر ایک جملہ عرض کیا تھا۔ آج تفسیر قرآن الحمدللہ 50 روزہ سے زائد ہمارے ایام گزرے ہیں، آج بھی آخری جملہ یہی کہوں گا کہ میں اپنی تبلیغ یہ آپ کو ان الفاظ سے پوری کرنا چاہتا ہوں، زندگی وفا کرے یا نہ کرے یہ گواہی تو ضرور دیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پڑھنا مستحب ہے،
پڑھو تو خیر ہے، نہ پڑھو تو خیر ہے۔ نہیں میرے پیارے دوستوں، میں کہہ رہا ہوں قرآن فرض ہے، قرآن فرض ہے، قرآن فرض ہے، یہ ہر ایک کے لیے پڑھنا فرض ہے۔ اگر بوڑھے کو بھی اجازت ہو رہی کہ خیر ہے تو نہ پڑھنا، تو اللہ کبھی صحابہ جو بوڑھے تھے نا ان کے پاس قرآن نہ بھیجتا۔ اس کے لیے ان پڑھ اور پڑھا ہوا قرآن کے سامنے سارے برابر ہیں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں قرآن بھیجا ہے۔ لہذا میں آج پھر اپنے آخری تبلیغ کے طور پر یہی جملہ کہوں گا، اس فرض سے غلطی نہ کیجیے، قرآن فرض ہے، اس کو پڑھنا فرض ہے، اس کو سمجھنا فرض ہے۔ مستحب ہوتا نا تو تب بھی گنجائش تھی۔ میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں، بے شک قرآن پاک کے اندر دیکھ لیجیے الفاظ بڑے غصے والے اللہ نے بھی ارشاد فرمائے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ غصہ وہاں ہوتا ہے نا جہاں کوئی چیز فرض ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر تالے ہیں یا قرآن خود نہیں سمجھنا چاہتے ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن بہت آسان ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، 4 دفعہ فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اگر زندگی کے پچھلے لمحات میں غلطی ہو چکی ہے تو ابھی سے توبہ طے ہو جائیے، آج ہی توبہ کر لیجیے۔ آج کون سا جمعہ ہے جی؟ میں اپنے دوستوں سے پوچھتا رہتا ہوں، یہ جمعۃ الوداع کی اصطلاح ہم نے مشہور کر رکھی ہے، ورنہ یہ جمعہ ہے، سارے ہی برابر جمعہ ہے رمضان کے، تو یہ بھی وہی برابر جمعہ ہے، اس کی کوئی الگ کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ ہاں چند لوگوں نے اصطلاح اس لیے شاید بنائی ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے سے پیکیج لگ جاتا ہے اور ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تو یہ جھوٹ ہے جی، ایسی کوئی صحیح بات قضائے عمری کے نام سے کچھ بھی اس دین شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے رمضان شریف کا جمعہ تو ہے نا، میں آپ دوستوں کے لیے بھی اسپیشل دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بغیر ہمارے کوئی لمحات اب گزرنے نہ دے، جو پیچھے گزر گئے ہیں اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور پھر اپنی دعاؤں میں بیماروں کو اسپیشل یاد رکھیں، ناداروں کو اسپیشل یاد رکھیں، اسی طرح جو چلے گئے ہیں پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، یا جو بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اسپیشل دعا کریں گے، خصوصاً زمین کے کسی حصہ میں دین کے نام پر جہاد کرنے والی کوئی شخصیات موجود ہوں جن کا ایک لمحہ ہماری پوری زندگی کے عبادت سے افضل ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور مظلوم امہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ مظلوم کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اپنی اگلی زندگی کے لیے دعا کیجیے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ پر اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ تیار بیٹھے ہیں، چند دنوں کے اندر وہ ابھی کبھی کہتے ہیں 8 اپریل کو، کبھی کہتے ہیں 12 اپریل کو ہم یہ قربانی کر کے سائرن بجا دیں گے کہ اب ہم نے مسجد اقصی کو گرانا ہے۔ وہ سائرن بجانے والے ہیں اور ہماری حالت کچھ اور نہیں ہونی چاہیے، ہماری حالت بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں کہ ایک طرف دشمن تیار ہے اور ہم یہاں امن کے درس نہیں پھیلا سکتے، ایک طرف دشمن تلواریں اپنی تیز کر رہا ہے اور یہاں ہم صرف فضائل نہیں سنا سکتے، ایک طرف ہمارے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہم کہیں کہ یہاں کتنی رکعتیں زیادہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں پیارے دوستو، اپنی ان کمیوں کو پورا کیجیے جو ہمارے پاس کمیاں ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔